علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ایک ہماری قوم سے الگ ایک یہودی کے بچے نے کس طرح عشق کیا، کس طرح محبت کی، اور کس طرح ایمان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے کوچ ہوا، کس طرح وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آج۔ اور جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، وہ کہو زور سے سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے معمول کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کہاں پہ؟ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ مسجد نبوی کے اندر آتے، اور روزانہ جب وہ مسجد نبوی کے اندر آتے اور گرد و نواح کے جو بچے تھے وہ کھیلنے کے لیے آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ کہاں آج بھی بچے جو ہے مدرسے کے بچے جو ہوتے ہیں اور مسجدوں کے گرد و نواح میں کھیلتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور بچے جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے صحابہ کرام کے بچے آ جاتے ہیں، اور صحابہ کے بچے جب آتے ہیں وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک یہودی کا بچہ بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے اور نکلتے سمے کیا کرتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان تمام بچوں کو جو ہے اپنے جیب سے مٹھائیاں نکال کے دیتے، اور کسی کو تحفے دیتے، کسی کو کھجوریں دیتے۔ اس طریقے سے بچے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے لپٹ جاتے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے؟ لپٹ جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاتے تو کیا ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تمام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تو ایک بچہ جو یہودی کا تھا وہ دوسروں کو کہنے لگا کہ آپ کے نبی جو ہیں شاید میں غیر قوم کا، غیر بلادری کا بچہ ہوں، غیر مذہب کا بچہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھے قبول کریں یا نہ کریں، اور آپ جاؤ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گھوم پھر کے آ جاؤ، لیکن میں جو ہے ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، مجھے دھتکار دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو صحابہ کے بچے تھے انہوں نے کہا ہمارے جو نبی ہیں وہ اتنے رحمت للعالمین ہیں، تم ان کے سامنے چل کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یہودی کے بچے نے جب یہ بات سنی تو ایک روز گزر جاتا ہے، 2 روز گزر جاتے ہیں، شب و روز گزرتے رہتے ہیں، تو ایک دن جو ہے یہودی کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک غیر قوم کے بچے کو اٹھا کے جب سینے سے لگایا تو نبی کی شفقت جو تھی وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، بچے سے پیار کیا، بچے سے محبت کی، بچہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر آتے اور اپنی نعلین مبارک، اپنی جوتیاں مبارک جو تھی وہ باہر اتارنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوتے تو وہ بچہ جو تھا وہ جوتیاں اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ شب و روز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو وہ بچہ وہیں موجود ہوتا، اور وہ کھیل کو بند کر کے جو ہے رسول اللہ کی زیارت کے لیے کھڑا رہتا، اور جب پانی کا وقت آتا تو پانی لا کے کوزہ بھر کے دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا ایک روز آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ نہیں آتا ہے۔ 2 روز گزر جاتے ہیں، 3 روز گزر جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بچوں مجھے بتاؤ کہ میرا جو عاشق تھا، میرا جو چاہنے والا تھا، مجھے جو چاہنے والا تھا وہ کیوں نہیں آیا، وہ کہاں پہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کہ وہ بچہ جو ہے ہم نے پتہ کیا ہے وہ بہت بیمار ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ زاروں کی طرح روتے ہیں، اس کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا
کہنے لگے آج میرا وہ محبوب بچہ جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آیا، آج میرے صحابہ ہم چلتے ہیں اس بچے کا پتہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارے کتنے پیارے آقا ہیں، ایک بچے کی خبر لینے، بچے نے محبت کی کس سے؟ رسول اللہ سے، اور یہودی کا بچہ ہے اور رسول اللہ اس کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ آج میں جا کے اپنے محبوب کا پتہ کروں گا کہ وہ بچہ جو ہے میرے سامنے کیوں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ بچوں ادھر جو ہے اس بچے کا باپ جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا یہودی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر اس نے اپنے سرداروں اپنے قوم والوں سے کہا کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اس کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے قوم کو جو ہے نکال دیا جائے گا، اس کے مذہب جو ہے کے اندر نہیں رکھا جائے گا، لہٰذا جو ہے محمد سے بغض رکھنے والا وہ یہودی کا بچہ جو تھا وہ محمد مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رسول اللہ جو ہے وہ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں اپنے ابا سے کہتا ہے، 3 دن جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، بیمار ہے وہ بچہ لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ ماں نے کہا بچہ تو ٹھیک ہو جا، باپ نے کہا بچہ ٹھیک ہو جا، میں دنیا کی ہر چیز جو ہے تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، اور جو ہے بچے نے آنکھ کھولی، کہنے لگا مجھے دنیا کے کسی قدموں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ کے باپ کہنے لگا بچہ بتا دنیا کا کون سا جو ہے تجھے طبیب لا کے بتاؤں، بچہ یہ بتا کہ دنیا کا کون سے تجھے حکیم چاہیے، کون سا تجھے ایسی چیز چاہیے جس کے بارے میں جو ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بچے نے کہا ابا نہ مجھے کسی فقیر کی ضرورت ہے نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے، مجھے صرف ضرورت ہے تو محمد حبیب کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ حبیب کون ہے؟ کہا وہ حبیب مسلمانوں کا سردار، مسلمانوں کا سردار رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو یہودی نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم تو ان کے دشمن ہیں، وہ بچہ اگر تو اسی طرح مرتا ہے مر جا، لیکن میں ان کو اپنی چوکھٹ پر نہیں لاؤں گا، اور وہ مسلمانوں کے سردار اس قوم کے سردار ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اور جب یہ بچہ بات سنتا ہے کہا نہیں ابا، وہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے سردار نہیں، وہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ابا ایک بار آپ جاؤ، ایک بار آپ محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ تو جاؤ، وہ رحمت اللہ للعالمین خود چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بچے کی یہ ضد دیکھ کے باپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ماں نے کہا آخری خواہش ہے بچے کی، بچہ دنیا سے جا رہا ہے، آپ جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اگر وہ آئیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب ماں کی بات سن کے باپ کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے۔ باپ نے کہا اگر بچہ یہی بات ہے تو میں چلتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جانے والا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ نہیں آئیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں بچے کا خبر لینے کے لیے چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے صحابہ چلتے ہیں، اور رسول اللہ ادھر سے نکل آتے ہیں۔ ابھی جو ہے باپ جو ہے اس بچے کا 10 قدم کی دوری پہ تھا، اور 10 قدم ہی آگے بڑھائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی ادھر سے نکل آتے ہیں، اور بچے نے ادھر اپنی ماں سے کہا، آنکھیں کھول کے کہا مجھے جو ہے رسول اللہ آ رہے ہیں، آپ دروازے کھول دیجئے، میرے نبی آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا شاید بے ہوشی کے عالم میں بچہ کہہ رہا ہے، شاید بے ہوشی کے عالم میں بچہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، لہٰذا باہر سے تو کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ادھر تو کوئی نہیں آیا ہے، رسول ابھی تو نہیں پہنچے ہیں۔ کہا نہیں ماں، یہ فضائیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہ ہوا جو ہے بتا رہی ہے کہ میرے محبوب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد کے اندر، وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہودی کے اندر گھر کے جیسے ہی داخل ہوئے اور کہا کہ یہ وہی رسول مصطفیٰ ہیں جنہیں میں مسجد کے اندر جو ہے دیکھا کرتا تھا، امی وہ دیکھو میرے رسول آگے، میرے محبوب آگے۔ جب یہ چیز بچے نے کہی تو
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کے بچے کی سر جو ہے گود میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بچہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جو ہے میں نے موت کو تب تک آواز دی کہ میرے جو ہے مجھے اپنے گلے سے نہیں لگانا جب تک میں اپنے رسول کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں، لہٰذا یا رسول اللہ آج جو ہے میرا جانے کا وقت ہے، آج میں جانے والا ہوں، آج جو ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں یا رسول اللہ۔ آگے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جو ہے باپ نے جب یہ چیز دیکھی، جب یہ ماجرا دیکھا تو بیٹے سے کہنے لگا بیٹا اگر تیری خواہش تھی، تیرا محبوب بن بلائی تیرے پاس آیا ہے تو دیکھتا کیا ہے، جو کہنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹے نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے، جو تیرا دل چاہتا ہے وہی کر لے۔ اور جب بیٹے نے یہ بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں جانے والا ہوں دنیا سے، تو میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر داخل ہو کے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی شہادت کا کلمہ پڑھایا ہی تھا، بچے کی روح جو تھی وہ قبض ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، اور جس کی جو ہے وفات نبی کی گود میں ہوتی ہے، اور جب جو ہے وفات ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ یہودی کہنے لگا اب یہ آپ کا ہو گیا ہے، اب اس جنازے کو بھی اٹھا کے لے جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے صدیق اس جنازے کو اٹھا لو۔ بچے کو اٹھا کے یہ جنازہ جو ہے اب محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ اپنے گھر میں لے آتے ہیں، بچے کو وہاں رکھا جاتا ہے، اور جب بچے کو جنازے کے لیے لے جایا جاتا ہے، رسول اللہ جو ہے پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ کس کے بل؟ پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا، صحابہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رسول اللہ جو ہے سردیوں کا عالم ہے، اور جب بچے کو دفنایا گیا، جب جو ہے قبر کے اندر اتارا گیا، اور رسول اللہ نے خود اتارنے کے بعد کیا ہوا کہ بچوں سردی کا عالم تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو ہے وہ جو ہے پسینہ ٹپک رہا تھا، اور بچوں پوچھا جب واپس آئے گھر میں تو دفنانے کے بعد چاروں طرف سے دنیا ٹوٹ کے آئی ہے عاشق کو دیکھنے کے لیے۔ جب پہنچتے ہیں تو جنازہ ہونے کے بعد، دفن ہونے کے بعد گھر آتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ فضا کا بھی امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ ہمیں یہ چیز بتاؤ کہ آج پہلی بار یہ ماجرا دیکھا کہ ایک یہودی کے بچے نے کلمہ پڑھا، آپ نے دفن کیا، اور سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ پسینہ آپ کے جو ہے گالوں سے ٹپک رہا تھا، یا رسول اللہ آج پہلی بار دیکھا کہ آپ نے جو ہے پنجوں کے بل جو ہے جنازے میں شرکت کی، اور تدفین کے وقت تک آپ پنجوں کے بل رہے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، یہ بچہ یہودی کا تھا، جب اس نے ایمان کے اندر داخل کیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اور اللہ نے اس کے جنازے کے بیچ اتنے فرشتے داخل کر دیے، اتنے فرشتے کہ زمین کے اوپر جگہ نہیں تھی، میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے قبر کے اندر اتارا، جب قبر کے اندر اتارنے کی باری آئی، جب میں نے پاؤں قبر کے بیچ میں رکھے، اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ عاشق کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اور میرے پاؤں کے اوپر اتر رہی تھی، اس وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب میں وہ پسینہ جو ہے ٹپک رہا تھا، قبر مبارک کے اندر جو ہے ٹپک رہا تھا، اس وجہ سے کہ جب بھی قبر کے اندر سوال کرنے والے آئیں گے اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، اور عاشق جو بن جاتا ہے بیٹا، وہ جو دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ کا پرچم ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کسی کا بچہ ہو، کسی دھرم کا ہو، اسے رسول اللہ جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اسے اپنی طرف بلا ہی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے
آپ مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو بچہ مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہوتا ہے فرشتے جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر سے آتے ہو اور گھر سے آتے ہوئے جاتے ہوئے جو ہے سلام کے ساتھ جاؤ اور سلام کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوں، جو بھی ساتھ میں ملتا ہے اسے تہذیب اور اس طریقے کے ساتھ سلوک کرو تاکہ تم یہ سمجھے جاؤ کہ تم بھی ایک عاشق رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔